اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے اہم سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ایک اہم سوال پیش خدمت ہوا ہے کہ بھئی سائل نے سوال کیا، ایک شخص نے بکری پالا تھا، کئی مہینوں سے بکری اس نے پالا اور اس کی بکری ماشاءاللہ تعالیٰ اتنی ماشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا موٹی ہو گئی تھی کہ وہ گائے کے برابر اس کی جو ہے نا قیمت ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ شخص اس بکری کو بیچ کر وہ گائیں خرید سکتا ہے اور اس میں شریک رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بھائی اس کا جواب ہے، اگر کوئی شخص اپنی بکری جو اس نے رکھی تھی وہ بکری بالکل ہی تگڑی ہو گئی تھی اور اس نے وہ گائیں کی قیمت کے برابر وہ قیمت کر سکتی تھی، اور اگر وہ بیچ کر وہ گائیں خرید کے اس میں شریک رکھتا ہے، شرکا کو شریک کر کے وہ خیرات کرتا قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور ایک سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے عید کے دن ہی جو ہے سفر پہ چلا گیا، لیکن وہ پہلے قربانی کا وہ صاحب نصاب قربانی کا مالک تھا، لیکن وہ سفر میں چلا گیا، کیا اس صورت میں اس پہ قربانی ہے یا کہ نہیں؟ اور دوسرا ایک شخص ہے وہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور وہ 12 ذی الحجہ کے عصر کی نماز سے پہلے ہی وہ جو ہے گھر لوٹ کے آیا، کیا اس پہ قربانی ہے کہ نہیں؟ بھائی ان دونوں صورتوں میں پہلے صورت میں قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جو ہے اس پہ واجب نہیں ہے، پہلی صورت میں اس کی قربانی گر جائے گی کیونکہ وہ مسافر ہے، مسافر پہ قربانی نہیں۔ لیکن دوسری صورت میں وہ 12 ذی الحجہ کے عصر کی نماز سے پہلے واپس آیا ہے تو بصورت اس کے جو ہے نا 12 ذی الحجہ کے واپس آنے مسافر سفر کے آنے سے مقیم ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ آتے ہی اپنی قربانی کر لے، لیکن شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اور تیسرا سوال ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار تھا اور اس نے کئی مہینوں سے پہلے اس نے بکری یا کوئی جانور خرید کے رکھ دیا تھا، لیکن اچانک اس کی ایسی صورتحال بن گئی کہ وہ غریب ہو گیا، مسکین بن گیا ہے، کیا اس صورت میں اس شخص پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے مالدار تھا، 6 مہینے پہلے اس نے بکری وغیرہ بھی خرید کر رکھ دیا تھا، اچانک سے اس کے حالات ایسے پیش ہو گئے، حالات ایسے بن گئے کہ وہ غریب اور مسکین ہو گیا، اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے، تو بصورت اس پہ کوئی قربانی واجب نہیں ہے، وہ اپنی بکری اپنے اہل پہ خرید کر فروخت کر کے خرچ کر سکتا ہے کہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور ایک سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص کے اوپر قرض تھا، ایک شخص کے اوپر بہت سارا قرض تھا اور وہ صورت یہ تھی تو وہ شخص یہ دل میں رکھا تھا کہ میں پھر قرض لے کر جو ہے قربانی بھی کروں گا اور اپنا قرض بھی ادا کروں گا۔ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، لیکن اگر اس نے قرض لیا اور اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ قرض دے سکے تو وہ قربانی کیسے کر سکتا ہے؟ اس شخص کو کہتے ہیں کہ اپنا مال کہیں سے جمع کر کے اپنا قرض ادا کرو، لیکن آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا